إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لائق سب کریم سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تاریخی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد محسن و مربی پیشوا مقتدی سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سورۃ البقرہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلی ملاقات تک خطبہ جمعہ تک ہم منافقوں کے تذکرے پر پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے آغاز میں سے شروع کے مومنین کا تذکرہ، پھر اس کے بعد کافروں کا تذکرہ اور اس کے بعد ایک تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ منافقوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہم نے منافقوں کی وہ طرز کو سنا تھا کہ جو کہتے تھے کہ ہم ایسا ایمان لے کے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ آپ ایمان لے کے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ کیسا ایمان، تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام جیسا ایمان لے کے ہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے کے کہ جو بیوقوف ہیں اور تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ حقیقت میں یہی لوگ بیوقوف ہیں جو صحابہ کو کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کہ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، جیسے آپ ایمان لانے والے ہیں ہم بھی ایمان لانے والے ہیں۔ اور جب وہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ کہ جب وہ شیطانوں سے خلوت میں بیٹھتے ہیں، علیحدگی میں بیٹھتے ہیں، کوئی مستقل طور پر الگ سے بیٹھن بناتے ہیں شیطانوں کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کھیل تماشا کرتے ہیں ایمان کے نام پر۔ شیطان اللہ نے ان کو اس لیے کہا ہے کہ جو شیطان ہے نا یہ عربی کے لفظ شطانہ سے بنا ہے۔ شطانہ کہتے ہیں بہت کو، مطلب کہ دوری، ہر خیر سے جو دور ہو اس کو شیطان کہتے ہیں، جو ہر طرح کی خیر سے دور ہو۔
اور شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کے اندر بیان فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے ہیں، شیطان جنوں میں بھی اور شیطان انسانوں میں بھی، یعنی کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر یہاں کہا ہے کہ جو اسلام کے خلاف دلی طور پر یا ظاہری طور پر اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے، سازشیں کرے، کوئی بھی عمل چلے، کوئی بھی بات کہے، حقیقت میں وہ شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کا خیال ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ۔ اور یہاں پر رک کر ایک بات سوچنی ہے کہ یہاں پر جب مومنوں سے ملاقات کا تذکرہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، لکھا کہتے ہیں رستے میں لکھ جانا، ادھر سے کوئی آ رہا ہے ادھر سے کوئی آ رہا ہے، رستے میں ٹکراؤ ہو گیا جی ان کو ساتھ سلام، تو ایسے کہتے ہیں لقاء، ملاقات کر لینا۔ لیکن جہاں پر یہودی اور منافقوں کے سرداروں سے ملاقات کا لکھا ہے وہاں پر اللہ نے لفظ استعمال کیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ شیطانوں کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کرتے ہیں۔ خلوت کہتے ہیں علیحدہ سے کسی مجلس کو اختیار کرنا جس سے کوئی دوسرا نہ سنے، اسے کہتے ہیں خلوت اختیار کرنا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ تو منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شیطان کہا ہے، اور یہ شیطانی باتیں ہوتی ہیں اور شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی نہیں ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا نا انما نحن مستہزئون کہ ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور جب انہوں نے مسلمانوں سے اقرار کرنا ہوگا اپنے ایمان کا تو صرف نہیں کہتے قالوا آمنا، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن جب امام قدری نے اپنی تصویر کے اندر اس نقطے کو لکھا ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے کوئی تصویر کوئی کسی قسم کی گارنٹی ذکر نہیں کرتے، لیکن جب وہ کافروں کے پاس یہودی اور منافقوں کے پاس جاتے، یہی منافق لوگ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہاں پر تصدیق کہتے ہیں انا معکم، انا جو مطلب ہوتا ہے یہ تصدیق کا معنی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوگا بے شک، کوئی شک نہیں اس بات کے اندر۔ وہاں پر جا کر یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں، یقین کیجیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان سے ملتے ہیں یہ تو ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا ہے اللہ یستہزئ وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَہُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ یستہزئ بِہِمْ وَیَمُدُّهُمْ، اور اللہ ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، چھوڑا ہوا ہے، ان کی رسی کو دراز کیا ہوا ہے، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی ہی سرکشی کے اندر اتنی بڑھ گئی ہے سرکشی، اس کے اندر ہی وہ انتے کی طرف گر رہے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مذاق کر رہے ہیں یہاں پر رک کر ایک سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کسی شر کی نسبت بھی نہیں کرتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں، اس کی نسبت بھی کی جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب مقام محمود پر سجدہ رہوں گا نا، مقام محمود پر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، وہ مومنین دیکھیں گے روزے قیامت میں، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے نا مجھے یہ مقام دیں گے اور کسی نبی کو نہیں ہوگا یہ مقام محمود پر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا روزے معاشر کو، اس وقت نبی علیہ السلام کا معجزہ ہو رہا، آپ کو یہ اعزاز دیا گیا۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے نا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے اور مانگیے کیا مانگ رہے ہیں، جہاں پر یہ الفاظ آتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، وہاں پر اللہ نبی علیہ السلام دعا مانگنے سے پہلے تعریفی کلمات کہیں گے اللہ کے بارے میں، اور یہی کہیں گے اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور ہر خیر کی نسبت تیری طرف ہے لیکن شر کی نسبت تیری طرف نہیں۔ میں نے دنیا کے اندر اس کی وضاحت کی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور پانی، خشکی اور پانی کے اندر یعنی اسی طرح لوگ رہتے ہیں نا، یا تو پانی کے اندر جہاز ہے اس میں لوگ مضمون ہے یا زمین کے اوپر لوگ رہتے ہوں گے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
جتنی بھی دنیا کے اندر فساد اور کتنا پھیلا ہوا ہے نا، یہ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دوش نہیں دے سکتے، اللہ کو نور سے الزام نہیں ٹھہرا سکتے. یہ اللہ کے ادب کے خلاف ہے. اللہ نے تو ہمیں فطرت سلیمہ پر پیدا کیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ مالک الملک نے کائنات میں کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جنوں اور انسانوں میں علاوہ ان سے علاوہ جن کو اللہ نے عقل دی ہوگی اور انہیں اختیار دیا ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ رحمان کا رستہ ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے، یہ نیکی کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے، یہ جہنم کا رستہ ہے، یہ جنت کا رستہ ہے. کوئی ایسا ڈیفائن کر کے نہیں دیا. انسانوں کو عقل دی، شعور دیا، علم دیا، وہی پہ دی، اسوہ حسنہ دیا. مزید اللہ تعالیٰ نے باکردار صالحین کو دنیا کے اندر بنایا، رول ماڈل بنا کر آج اتنی صدیوں بعد اسلام کا ایک لمبا سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہے. کس وجہ سے؟ کہ اس وجہ سے کہ مومن بعد میں یہ نہ کہہ سکے، کلمہ کو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے عمل کے لیے کوئی تصویر نہیں تھی، تو واضح نمونہ نظر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ سیدھا رستہ بھی دکھا دیا، ہدایت دینے کے بعد الٹا رستہ بھی دکھا دیا. اب آپ نے اختیار لینا ہے، آپ نے چوز کرنا ہے، ایک لینا ہے کہ کون سا لے کر آپ نے کس منزل تک پہنچنا ہے. ایک ہی منزل جنت ہے، ایک ہی منزل جہنم ہے. اب یہاں پر اللہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ یہ عرب کی کلام کے اوپر، عرب کے طرز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا. یہ ہم سب جانتے ہیں. اب جب انہوں نے پیچھے کہا نا انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ عرب کے اندر آج بھی آپ جائیں نا تو یہ کلام کے اندر عام ہے کہ وہ جواب کے اندر وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں. اللہ نے وہی کیا. جب انہوں نے مذاق کا لفظ استعمال کیا تو اللہ نے کہا کہ مذاق تو اللہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی شان کو لائق نہیں کہ اللہ کسی کے ساتھ مذاق کرے. اللہ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ بااختیار ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، علیم کے ذات صدور ہے. اللہ کائنات کی دوڑ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے. یہ مالک الملک کی بات میں شامل نہیں ہے، لیکن اللہ نے جہاں پر سمجھانے کے لیے کہا ہے. آپ کہتے ہو نا اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن مجید میں اور بھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، اور اس کا بدلہ وہی ہوگی، اس برائی کا بدلہ اسی برائی کی مثل ہے. اب دیکھیے کوئی بندہ کسی کو قتل کر رہے، اب بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن جو بدلے میں قتل کیا جاتا ہے ہوتا وہ قتل ہی ہے، لیکن اسے ہم قتل نہیں کہتے، اسے قصاص کہتے ہیں. یہ انصاف ہے. اسی طرح اللہ نے جب اللہ کہا ہے تو یہ ہے تو اللہ نے مذاق کا لفظ استعمال کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بدلے میں عدل کیا ہے اور انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ انہیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اور کیسا مذاق کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جب مسلمان کرتے ہیں کیا وہ جاتے ہی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں جی اچھے وہ کہتے ہیں وہ مسئلہ بڑا خراب، وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں جانتے زمین جانے عجیب عجیب بہانے بنا کر وہ پیچھے رہتے تھے. اور جب وہ مسلمانوں کی صف میں شامل رہتے تھے ہم بھی مسلمان. سورۃ المنافقین کا آغاز اٹھا کے دیکھیے کہ اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو دھمکے سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن ہوتے ہی منافق ہیں کہ دل کے اندر منافقت ہوتی ہے، یہ مانتے نہیں ہیں. تو اس لیے رہتے تھے جب مسلمان مال لے کے آئیں گے ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا، ہماری جانیں وہاں سے محفوظ رہیں گی، یہاں سے محفوظ رہیں گی. تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کے کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمان، لیکن جب آخرت قائم ہوگی، حشر کا میدان لگے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دنیا تو وہ مسلمان ہی، لیکن تم کہتے ہیں نا کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، حقیقت میں مذاق آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ ایک صحیح رستے پر ہے، وہ ایک صحیح رستے پر ہے اور توکل کے رستے پر ہے اور یقین کے رستے پر ہے. جب یہ یقین کامل ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بیوقوف لوگ نہیں تھے، انہوں نے ایک جب لڑ کو تھاما، ایک جب پلے کو تھاما، ایک کی حیات کی بیعت کی، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا دعویٰ کیا، پھر اس کو اپنا کر دکھایا. غزوہ تبوک کا آپ پس منظر پڑ گئے. 1 سال کا قحط ہے. قحط کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں آج تک بزرگ نہیں ہیں، قحط نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے. ہم نے صرف پڑھا ہے کہ قحط ہوتا کیا ہے، قحط کبھی دیکھا نہیں ہے. نہ اللہ ہمیں دکھائے، اللہ ہمیں ہمیشہ قربانیوں میں لگے. بہت مشکل ہے یہ ایمان سے قحط برداشت ہوتے ہیں، ایمانی سے نہیں ہوتے.
کیونکہ یہ بھوک ہوتی ہے یہ تہذیب کے عذاب بلا دیتی ہے، پھر انسان سب کچھ کرنے میں تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ 1 سال قحط کا گزر چکا ہے اور پھلوں کی کمی رہی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی، دوسرے سال پھل پک چکا ہے اور پھل توڑنے کا وقت آ چکا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے غزوے کے لیے جانا ہے، ہم نے مقابلے کے لیے نکلنا ہے، اور کھلا اعلان ہو گیا۔ اس سے پہلے چوز کیا جاتا تھا، چوز کیا جاتا تھا، مطلب کیا جاتا تھا، یہ جائے گا یہ نہیں جائے گا، یہ کمانڈر ہے یہ آگے رہے گا یہ پیچھے رہے گا، یہ فورس بنے گی اتنے لوگ جائیں گے اتنے پیچھے رہیں گے۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلا اعلان کیا کہ سب نے جانا ہے، اگر کوئی نہ گیا تو وہ منافق شمار ہوگا، سب نے۔ اب یہاں پر امتحان ہے نا، حضرت بھی تھوڑے سے توڑ لیں، پڑھ کے رکھ لیں، پیچھے بات کی آگے کر لیں، نہیں بہانا کی، یہی تو اللہ کو عذاب پسند تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ پھل بچ چکا ہے، قحط سالی پچھلا سال تھا، اب موقع ملا ہے پھل کو توڑ لیں، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا اعلان آیا، پھلوں کو چھوڑا، مال کو چھوڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے۔ پھر اس کے بعد 3 صحابی گئے تو تھے لیکن پیچھے رہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، لیکن لمبا موضوع ہے۔ میں یہاں پر بات اس لیے کر رہا تھا کہ جب انہوں نے اپنے مالوں کو چھوڑ کر اپنی بھوک کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہا، تو پھر اللہ نے جواب اس وقت یہ قرآن مجید موقع ہے رضی اللہ عنہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، آج کے بعد یہ کوئی بھی ایسا عمل ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا جنہیں دنیا والے سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسے نقصان ہوگا۔ اس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا۔ اب سبھی زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، دنیا کے سارا معاملات میں رہ رہے ہیں، لیکن اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب کو بشارت ملی کہ اللہ کی سب سے راضی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی۔ اب غزوہ خندق کا لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ میں وہ پس منظر بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیوں، اب مجھے پتا میرے سامنے کوئی بات کر رہا ہوں اور مجھے پتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میں خاموش رہوں کہ ان کے اندر کا سارا غبار باہر نکل جائے، اس کی اصلیت میرے سامنے آ جائے، اور میں خاموش کھڑا ہوں اور میں اندر سے مسکرا رہا ہوں، کبھی غصہ آئے کبھی مسکراؤں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میں خاموش ہوں بولتے جا رہا ہے۔ یہ اللہ نے یہاں پر یہ پس منظر بیان کیا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے وہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، فی طغیانہم یعمہون، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح کتنے اپنے ہاتھ سے نکلتے ہیں، یہ کتنے کو گناہ کر لیتے ہیں۔ جن کو یہ بیوقوف کہتے ہیں وہ صحابہ کرام غزوہ خندق تھا، خندق کھود رہے تھے، غزوہ خندق تھا، خندق کھود رہے تھے، کبھی پہاڑوں کو ان کدالوں کے ساتھ کھودتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور جن کو بھوک لگی جو پیٹوں پر پتھر بندے ہو ان کے، اور ایک اور رسول اللہ ان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے افضل ترین انسان کے پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوں، اور صحابہ کرام بھوک اور سورج کی تپش کے اندر اس خندق کو پہاڑ کو کھود رہے ہوں خندق بنانے کے لیے، وہاں پر ایک پتھر اٹک گیا، وہ ٹوٹ نہیں رہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو صحابہ کرام نے ہر کسی نے دور لگا لیا، وہ نہیں ٹوٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے تھے کچھ دیر آرام کے لیے، تو وہ گئے اور جا کر کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر نہ اٹک گیا، وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ آپ آئے، آپ نے کدال کو پکڑا اور آپ نے سلسلہ نہ پڑھ کر کدال کے نا سینے پہ مارا، مطلب پتھر کے بالکل درمیان پہ مارا، وہ پتھر اس طرح تھوڑا سا چلتا اور اس کے اندر سے روشنی نکلی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور صحابہ کرام نے وجہ پوچھی، آپ صرف اس کا تصور کیجیے وہ کیا سین ہوگا، پیٹوں پر پتھر ہے، پورے کپڑے جسم پر نہیں ہے، سورج کی تپش ہے، اور پہاڑ کو کھود رہے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اور وہاں پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ پر یہ استقبال کرنا کہ حضرت مسکرائے کیوں؟ کہا کیسر کا نام سنا ہے، کیسر کا نام سنا ہے، سپر پاور، ڈیفنس لیول اوپر، ایٹمی طاقت، دنیا کا مال و متاع رکھنے والا وہ ملک، کیسر کا نام سنا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں سنا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے مجھے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ مسلمانوں کو خوشخبری دے دو کہ ان قریب تم اس کیسر کو پتہ کرنے والے،
ہم صحابہ کرام وہاں پر یہ نہیں کہا حضرت یہ نہیں کرنا کر رہے ہو، کھان لوگ روٹی نہیں ہے، پان لوگ کپڑے پورے نہیں ہیں، رہن میں چھت پوری نہیں ہے، ایک کیسے لوگ انہیں پتہ کرائیں گے؟ صحابہ کرام نے وہاں پر سب نے یک وقت کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کیسر کو پتہ کریں گے تو انشاءاللہ صحیح آدھے کپڑوں والے کیسر کو پتہ کر کے دکھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کدال مارا پھر چٹان کے اوپر، پھر وہاں سے تھوڑا سا وہ ٹوٹی اور وہاں سے پھر روشن نکلی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیا بشارت چاہیے؟ کہا کسرا کا نام سنا ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول سنا ہے۔ کہا وہ اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ تم کسرا کے ٹوٹے ٹوٹے کر دو گے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دور آیا صرف چند سال بعد، کیا صرف کسرا کا خزانہ یہی عرب جن کو لوگ کہتے تھے بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے کے آئے، جن کو کہتے تھے ان کی طرح ایمان لے کے آئے، جیسے لوگ کہتے ہیں نظام کون سا دیا اسلام نے؟ اسلام نے یہ نظام دیا کہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ 22 لاکھ مرتبہ میل پر حکومت کرنے والا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس کا تیسرا حصہ ہے یہ پاکستان، 22 لاکھ مرتبہ میل پر حکومت کرنے والا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جب کہتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی مر گیا تو عمر بن خطاب کو روز قیامت کو وہاں پر پوچھ ہوگی کتا بھی نہیں مرنے دوں گا بھوکا، کیا انسان مر جائے؟ آج بھی عدالت لگی ہوئی تھی، یہ صحابہ کرام جن کے بارے میں کہتے ہیں ان کو کیا پتا تھا؟ آپ کی عدالت لگی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں عوامی عدالت، اس وقت ہوتی عوامی عدالت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاکم کے بارے میں وعید کی ہے کہ اس حاکم کے دروازے عوام کے لیے بند ہوں کہ وہ ان کی بات نہ سن سکے۔ عمر بن خطاب کی عدالت لگی ہوئی ہے، ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میری ایک شکایت ہے۔ کہا بتائیں کیا شکایت ہے؟ کہا میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، اور وہ کہہ کے چلی گئی۔ عمر بن خطاب نے نظر جھکا لی رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام نے تجسس کیا کہ یہ کون سی شکایت ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اس کے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اس عورت کی بات کو نہیں سمجھے، کیڑے مکوڑے وہاں ہوتے ہیں جہاں پر اناج ہوتا ہے، گھر میں اناج نہیں ہے۔ وہ شکایت کر رہی ہے کہ حکمران تمہاری رایا کے گھر کے اندر اناج نہیں ہے، آپ فوراً بیت المال کرو۔ اور وہاں پر غلام نے جب آپ کو دیکھا وہاں پر خادم نے تو اس کا تالا کھولا، اس پر جو دروازہ کھولا، آپ اناج کی بوریاں 22 لاکھ مرتبہ میل پر حکومت کرنے والا اور رستم وہاں کے بڑے بڑے جرنیل ان سے ڈرتے تھے، کانپتے تھے، کبھی مدینے سے باہر نہیں گئے، لیکن ان کے نام پر کانپنے والے بڑے بڑے اپنے کندھوں پر اناج کی بوریاں لاتی ہیں۔ اور آپ کی حدیث کے الفاظ ہیں آپ کی چادر وہ زمین کے ساتھ ایسے گھسیٹ کر جا رہی ہے، غلام پیچھے بھاگا حضرت جی مجھے دیں، میں اٹھاتا ہوں، آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ تو ہمارے قائد ہیں۔ کہا زمین کے اوپر سے عمر کا بوجھ اٹھا لو گے، روزے قیامت عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ روزے قیامت تم اٹھاؤ گے عمر کا بوجھ؟ عمر کی رایا کے اندر ایک گھر کے اندر کیڑے مکوڑا اناج نہیں ہے، اس کے بچے کیسے وہاں پر جیتے ہوں گے؟ یہ صحابہ کرام سے جنہوں نے حکومت کر کے دکھائی ہے، جنہوں نے نظام دے کر دکھایا ہے، یہ اسلام کا وہ نظام تھا کہ بھی کہتے تھے کہ نہیں کیا تم کہیں بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے ہیں، جنہوں نے دنیا کی عید سے عید بجا دی اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد صحابہ کرام، کتنا لمبا سلسلہ ہے عدل و انصاف کا۔ یہ صحابہ کرام ہی پر منحصر تھا کہ یہ ایمان لانے والے تھے، حقیقت میں ایمان لانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ منافقین کے منہ پر پکڑ دیا ہے کہ جنہیں تم کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، یہ بیوقوف نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں اسلام کی صحیح تصویر لانے والے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں آخری بات یا ہوں جو آخر میں نا وجہ تم جامع ہوں، یہ جامع ہوں جو ہوتا ہے نا عربی کے اندر آپ دیکھیں اندھے کو کہتے ہیں آنکھوں سے اندھے کو، عین میم یا، اسے کہتے ہیں اما کا مطلب ہوتا ہے اندھا، لیکن آخری یا کو ہٹا کر اس سے جگہ موٹی ہے لگا دینا تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے تو نظر آ رہا ہے لیکن نور بصیرت نہیں ہے، اس کو حق و باطل کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اتنا بڑھ گئے کہ انہیں حق و باطل کی پہچان ہی نہیں رہی، اور حق و باطل کی پہچان ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، نور بصیرت ہونا بہت بڑی بات ہے کہ اس بندے کے اندر نور بصیرت ہو۔ ہمارے پاکستان کے جنہیں محسن کہا جاتا ہے، علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ نوجوانوں کو میری آہت سحر دے
پھر ان شہید بچوں کو باتوں پڑھ کے خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔